یعنی اگر میں یوں کہوں کہ اللہ کے بعد افضل ترین ہستی حضور ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور حضور کے معاذ اللہ شان میں گستاخی کرنا سب سے بڑی بے ادبی ہے، اور اس کا جو مرتکب ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، جس نے میری گستاخی کی یا تمام انبیاء کی گستاخی کی اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ابھی بیان کر رہا تھا تو اس نے نبی کا نام لے کے ان کی معاذ اللہ گستاخی کر دی، کتا بیٹھا ہوا اٹھ کے اپنی رسی توڑا کے اس کو پڑ گیا، اس کو کاٹنے لگا، اس پہ بھونکنے لگا، اس کو لوگ بھاگ آئے جو بیان سن رہے تھے انہوں نے اس کو بچا لیا۔ اب وہ بیٹھ گیا، اب لوگوں نے کہا تم حضور کی گستاخی کر رہے تھے نا اس وجہ سے تمہیں کتا پڑا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں نے اشارہ کیا تھا، طرف آ گیا، وہ بیٹھ گیا، معاذ اللہ پھر اس نے گستاخی شروع کر دی، کتا بیٹھا ہوا پھر جمپ لگا کے اس کے اوپر گیا اور فوراً گردن میں پکڑ کر اس کو وہیں مار دیا۔ کتے کو بھی ہمارے رسول کی عزت کا پتہ ہے۔ ایک دفعہ ایک پاگل کتا ایک کافر کے پیچھے لگ گیا، کافر کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے، اب کافر بھاگتے بھاگتے پانی میں چلا گیا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب وہ واپس اٹھا نا کہ دیکھو تو صحیح اب تو بھاگ گیا ہوگا، لیکن جیسے وہ اٹھا سامنے پھر کتا بیٹھا ہو۔ اب اس کو ذہن میں خیال آیا، اس نے کہا انا فی ذمت محمد، تمہیں پتہ نہیں ہے میں محمد کے ذمے میں ہوں۔ جب اس نے یہ بات کی تھی نا، کتا واپس دوڑ لگا کے بھاگ گیا۔ تو معلوم کیا ہوا، کتا یہ کہنا چاہتا تھا میں پاگل ضرور ہوں لیکن جس بندے کی بات تم نے کیا نا اس کو تو میں بھی جانتا ہوں۔ پاگل کتے کو بھی حضور کا پتہ ہے۔ ایک صحابی رسول کسی کا سر لے کے آ گئے، بالوں سے پکڑا ہوا وہ خالی سر آدمی کا پکڑ کے لے کے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے باپ کا سر ہے، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، میں نے اس کی گردن ہی اتار دی ہے۔ صحابی رسول ہے نابینا صحابی رسول ہے، ان کو نظر کچھ نہیں آتا، لیکن حضور جو غزوے پہ گئے تو اب کیونکہ جب جنگ پہ جاتے ہیں تو جو نابینا لوگ ہوتے ہیں، اندھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جنگ پہ نہیں لے کے جاتے، جہاد پہ وہ نہیں جا سکتے۔ اب جو نابینا شخص تھا وہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، حضور گئے جہاد پہ، ان کو پتہ لگا نابینا صحابی رسول کو کہ ایک عورت جو ہے وہ حضور کی گستاخی کرتی ہے، بار بار معاذ اللہ حضور کو گالیاں دیتی ہے۔ وہ نابینا شخص رات ہوئی تو رات کو اٹھے، تلوار اٹھائی، اپنے گھر سے تلوار اٹھائی، اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اب وہ اپنے بچوں کو چاروں طرف لٹا کے درمیان میں چارپائی پہ سو رہی۔ صحابی رسول نے سب کو کراس کیا اور جا کے اس عورت کے پیٹ کے درمیان میں رکھ کے اس کو دو ٹکڑے کر دیے۔ بندہ حضور کی گستاخی کر کے کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا تھا کہ میں یہاں پہ لپٹا ہوں، مسلمان کعبے کا احترام کرتے ہیں، مجھے کچھ نہیں کہیں گے، یہاں پہ وہ خون ریزی نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا ادھر ہی جا کے اس کو مارو، زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، گر ان کی عزت بے حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ ہماری عزتیں حضور کے صدقے ہیں۔ آج اگر میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں تو یہ بھی حضور کی مہربانی ہے۔ آپ اس طریقے سے بیٹھ کے آزادانہ حیثیت سے میری تقریر سن رہے ہیں اور جمعہ پڑھنے آئے، یہ بھی حضور کی وجہ سے ہے۔ جب ساری عزتیں ہیں ہی حضور کے صدقے، پھر جو حضور کے خلاف بولے اس کا پھر کیا حکم ہے؟ من سب نبیا فاقتلوہ، خود حضور نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا جو میرے خلاف بولے اس کو قتل کر کے رکھ دیں۔ آج ایک ملعون، ایک بغیرت ہمارے حضور کے خلاف بولے جا رہا ہے، اس کو کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہے۔ ہالینڈ کے اندر ایک بدبخت سور، اس کو میں کتا نہیں بولوں گا کیونکہ کتے تو حضور کے وفادار ہیں، ابھی میں نے واقعہ سنایا، وہ سور ہے، اس نے حضور کی گستاخی کی، اس کو جواب دینے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب بتائیں جس کے صدقے سبھی کو عزتیں ملی ہیں، جب اس کی عزت پہ حرف آئے تو کوئی نہیں بولنے والا۔ سارے ارباب اختیار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں، یہ کب حضور کے لیے بولیں گے؟ ایک دفعہ تو بول ہی سکتے ہیں نا بھی یہ جو تم نے کیا ہے نا یہ بہت ہی غلط ہے۔ ہم نے اگر اپنے میزائل رکھے ہوئے ہیں نا غوری ابدالی، تو یہ رکھے اسی وجہ سے ہیں کہ جو حضور کے خلاف بولے گا ہم اس کو تم کے رکھ دیں گے، لیکن نہیں، یہاں پہ حضور کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، حضور کے خلاف بولا جا رہا ہے، وہ کچھ کہہ ہی نہیں رہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ممبروں سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ مہربانی کریں، ارباب اختیار جو بھی ہیں ان کے خلاف فوری اقدام اٹھائیں، ورنہ عاشق رسول اگر منتشر ہو جاتے ہیں نا پھر ساروں کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ ہالینڈ کا جو گستاخ ہے وہ تو حضور کی نافرمانی کہہ کے یہی کہتا ہے نا، ہے کوئی خالد بن ولید جو آ کے مجھے جواب دے سکے؟ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی جو مجھے جواب دے سکے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہیں، لیکن اب ہمارے پاس ہے کچھ نہیں۔ اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا تو پھر ہم تمہیں بتاتے۔ جن کے پاس اختیار ہے ابھی ہم ان سے گزارش کریں گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی حضور کی گستاخی کرے
اور سارے چپ بیٹھے رہے، وہاں کوئی بدلہ لینے والا نہ ہو تو ساری امت مر جائے۔ اور یار ہمارے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے اور ہم چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے والد کو آج کوئی گالی دے، میں تو اس کو کاٹ کے رکھ دوں۔ تو نے میرے والد کو گالی دی، میری ماں کو کوئی گالی دے، میں تو اس کو کاٹ کے رکھ دوں۔ قرآن مجید نے فرمایا حضور تو والدین سے بھی بڑھ کر زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ حضور سے تو محبت ہی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے، اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ماں باپ، بیٹے بیٹیوں، سب سے محبت ہے وہ حضور سے کرنی چاہیے۔ اب میں حضور سے محبت کرتا ہوں اور میرے حضور کے معاذ خاکے بنائے جائیں اور میرے حضور کی بے ادبیاں کی جائیں، گستاخیاں کی جائیں، پھر بھی ہم چپ بیٹھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہم تب تک چپ بیٹھے ہیں جب ہمارا اختیار نہیں ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسلامی ریاست عطا فرمائے، حکمرانوں کو اسلامی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حکمران ایسے بیٹھے رہیں گے، انہوں نے جواب نہیں دینا، لے کر قیامت تک وہ یہی ہوگا کہ اس کو قتل کر دو۔ اور جب اس کو قتل کر دیا جائے، پہلے تو حکومتیں کچھ نہیں کرتی، پھر معاذ اللہ کوئی قتل کرنے والا آ بھی جائے، اس نے اس کو قتل کر دیا تو پھر اس کو اٹھا کے پھانسیاں دے دیتے ہیں۔ ابھی ہوا ہے کچھ عرصے پہلے، آپ دیکھ لیں کہ غازیان اسلام کو پھانسیاں دی جاتی ہیں کہ تم نے گستاخ کو کیوں مارا۔ وہ نام مارتا نا، اگر تم پہلے اس کو بندے کا پتر بنا دیتے۔ گستاخیاں کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے نا ہمیں امن کا درس دیتا ہے، لیکن امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب ہمارے نبی کی عزت ہو، جب ہمارے اسلام کی عزت ہو۔ ہمارے اسلام کی عزت ہوگی پھر کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہو کے اذان دیا کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا، حضور نے فرمایا سب سے بڑا غیرت مند میرا رب ہے۔ ان کی صرف قیمت لگائی گئی، غلام بیچا کرتے تھے نا، ان کو معاذ اللہ غلام بنا کے لے جایا گیا، ان کی صرف قیمت لگی ہے بازار مصر میں۔ رب اتنا غیور ہے، اتنا غیرت مند ہے کہ اس نے اتنی قحط سالی ڈالی کہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیتے کہ اس کو لے لیں اور ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ جب تک دودھ پیتا بچہ ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں پہ نہیں نہ بکا، تب تک میرے رب نے قحط سالی نہیں ہٹائی۔ اور یہاں تو امام الانبیاء ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھی امام ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، جب ان کے اوپر یہ بات آ جائے تو پھر اللہ کیا کرے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ ایسا حکمران عطا فرمائے تو حضور کے گستاخوں اور اسلام کے گستاخوں کو بھرپور جواب دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پہ عمل کرنے والا اور اسلام کے اوپر پہرا دینے والا بنائے، آمین بجاہ۔